بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عظیم کائنات اپنے سینکڑوں کہکشاؤں، کروڑوں آفتابوں، بے حساب سیاروں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ کب سے ہے خدا ہی جانے، اور کب تک رہے گی اسی کو ہی معلوم ہے۔ اس عظیم کائنات کے ذرے بے مقدار یعنی زمین کے مختصر سے حصے میں بسنے والی کمزور مخلوق انسان کے چھوٹے سے دماغ میں یہ گنجائش کہاں کی عالم کی پہنائیوں کو سمجھ سکے، اس کی فکر میں اتنی قوت کہاں کہ زمین کے زیر قدم، اس کے جو زیر قدم زمین میں راز ہیں اس کے رموز کو جان سکے اور پہچان سکے۔ لیکن کچھ انوار مقدسہ اس روئے زمین پر ظہور پذیر ہوئے، جن کے سلسلے میں یہ عرض کیا گیا کہ خدا نے بھیج دیا ہے زمین پہ تجھ کو مگر، خدا نے بھیج دیا ہے زمین پہ تجھ کو مگر، یہ خاک نور کو کیسے سنبھال پائے گی۔ خدا نے بھیج دیا ہے زمین پہ تجھ کو مگر، یہ خاک نور کو کیسے سنبھال پائے گی۔ اجمیر کی دھرتی سے آواز دی خواجہ اجمیری نے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ حسین شاہ ہے، انہوں نے فرمایا حسین بادشاہ ہے۔ شاعری میں تکرار لفظی عیب مانا جاتا ہے۔ میں یہ سوال کروں خواجہ اجمیری سے کہ آپ نے جب شاہ کہہ لیا تو پھر بادشاہ کہنے کی کیا ضرورت؟ تو وہ یہ فرمائیں گے کہ فارسی لغت میں شاہ کے معنی ہوتے ہیں آسمانوں کا مالک، اور بادشاہ کے معنی ہوتے ہیں زمینوں کا مالک۔ حسین آسمانوں کا مالک ہے، حسین زمینوں کا مالک ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دین است حسین، دی پناہ است حسین، حسین دین ہے اور دین کو پناہ دینے والا ہے۔ لیکن کیا شاعری انہوں نے فرمائی کہ جس مصرے میں انہوں نے یزید کا نام دیا اس میں حسین کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ قسم بخدا اس عزوجل جلال کی کہ حسین لا الہ کی بنیاد ہے، اور حسین نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ تو یہ آفاقی چار مصرے جناب خواجہ اجمیری نے پیش فرمائے، اس سے ان کی عقیدت کا اور عشق حسین کا اندازہ لگتا ہے۔ آئیے میں یہاں پہ ایک آفاقی شعر اور کوٹ کرتا ہوں اور شاعر کو آواز دوں کہ جوش ملی آبادی نے فرمایا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حضرات، ہمارے اس بزم میں جو جشن امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے یہ منعقد ہے اثر ٹائم کے حوالے سے، میں اثر ٹائم کے تمامی ناظرین اور سامعین کا اس اعتبار سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہم سے جڑے ہیں اور جڑے رہیں گے، کیونکہ ہمارے اس بزم میں آسمان مدحت کے چاند و ستارے موجود ہیں، جناب بابر ظہیر صاحب کی شکل میں، جناب حسنین صاحب مصطفیٰ آبادی کی شکل میں، جناب انوار عباس صاحب کی شکل میں۔ تو میں اب گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب بابر ظہیر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور امام عالی مقام کی شان میں اپنے قیمتی اشعار پیش فرمائیں۔ مائک پر جناب بابر ظہیر صاحب۔ بارگاہ حسین میں چار مصرے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ ابھی تو پالنے سے پاؤں بھی باہر نہیں رکھے، ابھی تو پالنے سے پاؤں بھی باہر نہیں رکھے، ابھی تو پالنے سے پاؤں بھی باہر نہیں رکھے،
मगर होते ही मस फिर उसको फलता फूलता देखा, मगर होते ही मस फिर उसको फलता फूलता देखा। और चिरागे उल्फते सरवर वो मीज़ाने मोहब्बत है, चिरागे उल्फते सरवर वो मीज़ाने मोहब्बत है, जिसे महलों से कुटिया के अंधेरों तक जला देखा, जिसे महलों से कुटिया के अंधेरों तक जला देखा। पंजतन के दरमियान अज़मत हुसैन मुलाहज़ा फरमाएं, अर्ज़ किया है कि पंजतन के दरमियान अज़मत हुसैन के मुस्तफ़ा और अली शब्बरो ज़हरा शब्बीर, कता बंद शार मुलाहज़ा फरमाएं कि मुस्तफ़ा और अली शब्बरो ज़हरा शब्बीर, पंजतन में है अलग आपका शोहरा शब्बीर, पंजतन में है अलग आपका शोहरा शब्बीर, इनमें से कोई किसी से भी नहीं कम लेकिन, इनमें से कोई किसी से भी नहीं कम लेकिन, आदमियत ने तेरे पाँव को चूमा शब्बीर, आदमियत ने तेरे पाँव को चूमा शब्बीर। और कौन जन्नत से तेरे वास्ते कपड़े लाया, जन्नत से कौन जन्नत से तेरे वास्ते कपड़े लाया, किसने दुनिया में तेरा झूला झुलाया शब्बीर, कौन जन्नत से तेरे वास्ते कपड़े लाया, किसने दुनिया में तेरा झूला झुलाया शब्बीर। कम नजर फिर भी न समझे तो यह है ज़र्फ की बात, कम नजर फिर भी न समझें तो यह है ज़र्फ की बात, वरना है ताजे रिसालत का नगीना शब्बीर। कम नजर फिर भी न समझें तो यह है ज़र्फ की बात, वरना है ताजे रसालत का नगीना शब्बीर। और अंबिया की जो सफ़ों से न मिला कोई जवाब, आखिरी चार मिसरे, अंबिया की जो सफ़ों से न मिला कोई जवाब, करबला के लिए तब दीने पुकारा शब्बीर। अंबिया की जो सफ़ों से न मिला कोई जवाब, करबला के लिए तब दीने पुकारा शब्बीर। और जिंदगी के लिए ऐ शान से मरने वाले, जिंदगी के लिए ऐ शान से मरने वाले, तूने सिखला दिया जीने का सलीका शब्बीर, तूने सिखला दिया जिंदगी के लिए ऐ शान से मरने वाले, तूने सिखला दिया जीने का सलीका। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जिंदगी के लिए है शान से मरने वाले, तूने सिखला दिया जीने का सलीका शब्बीर। हजरत कैस जंगीपुरी ने क्या खूब कहा, ये कैस उस हुसैन की तौसीफ क्या करे, ये कैस उस हुसैन की तौसीफ क्या जिसके पिदर ने काबे को काबा बना दिया, क्या बात है। और जिसके सिपाहियों ने कई दिन की भूख में तेगो तबर को मुंह का नवाला बना दिया, और बच्चों ने जिसके मार के कारजार में मरने को एक खेल तमाशा बना दिया, और खुद जिसने दोपहर में हमेशा के वास्ते जंगल को करबलाए मोहल्ला बना दिया। इन्हीं अशार से मैं आवाज़ देना चाहूँगा जनाब हसनैन साहब मुस्तफ़ाबादी को। माइक पर तशरीफ़ लाएं जनाब हसनैन साहब मुस्तफ़ाबादी। चंद क़तात समाअत फरमा लें। कौल है सरकार का, सरवर हिदायत का चराग, कौल है सरकार का, सरवर हिदायत का चराग, कौल है सरकार का, सरवर हिदायत का चराग, हर मुसलमान को इन्हीं से लौ लगाना चाहिए, हर मुसलमान को इन्हीं से लौ लगाना चाहिए। और दो मिसरे समाअत फरमाए कि है लुआबे दहने पैगंबर ग़िज़ा शब्बीर की, पैगंबर जैसा हो मौलूद वैसा
آب و دانا چاہیے ہے لعاب دہن پیغمبر غذا شبیر کی جیسا ہو مولود ویسا بتانا چاہیے آب و دانا چاہیے. تو سماعت فرمائیں. مرتبہ حسنین کا کتنا عظیم الشان ہے. کتنا جلال ہے وہ. مرتبہ حسنین کا کتنا عظیم الشان ہے. صاحب معراج بھی 100 جان سے قربان ہے. بہت اچھا. صاحب معراج بھی 100 جان سے قربان ہے. مرتبہ حسنین کا کتنا عظیم الشان ہے. صاحب معراج بھی 100 جان سے قربان ہے. 2 مصرے سماعت فرمائیں. ایک زانو پر حسن ہے دوسرے پر ہے حسین. پر حسن ہے دوسرے پر ہیں حسین. ایک زانو پر حسن ہے دوسرے پر ہے حسین. ایسا لگتا ہے رکھا قرآن پر قرآن ہے. ایسا لگتا ہے رکھا قرآن پہ قرآن ہے. کیا بات ہے. 4 مصرے اور سماعت فرمائیں. کتنا پاکیزہ نبی کی آل کا کردار ہے. کتنا پاکیزہ نبی کی آل کا کردار ہے. فرق پر رکھی ہوئی تطہیر کی دستار ہے. فرق پر رکھی ہوئی تطہیر کی دستار ہے. سماعت فرمائیں. کہ دے رہے ہیں طول سجدے کو پیمبر اس لیے. دے رہے ہیں طول سجدے کو پیمبر اس لیے. پشت پر دونوں جہاں کی عظمتوں کا بار ہے. پشت پر دونوں جہاں کی عظمتوں کا بار ہے. آخری 4 مصرے سماعت فرمائیں. کربلا تیرا دل مومن پہ قبضہ ہو گیا. کربلا تیرا دل کربلا تیرا دل مومن پہ قبضہ ہو گیا. دشمن شبیر دنیا بھر میں رسوا ہو گیا. دشمن شبیر دنیا بھر میں رسوا ہو گیا. 2 مصرے سماعت فرمائیں بطور خاص. یہ حقیقت ہے قیام حضرت مختار سے. یہ حقیقت ہے قیام حضرت مختار سے. ظلم کا چہرہ تھا کالا اور کالا ہو گیا.
ظلم کا چہرہ تھا کالا اور کالا ہو گیا. شکریہ جناب. ہے لعاب دہن پیغمبر غذا شبیر کی، جیسا ہو مولود ویسا آب و دانہ چاہیے. بہترین اشعار پیش فرما رہے تھے جناب حسنین صاحب مصطفیٰ آبادی. حضرات چونکہ ایک شاعر کی حیثیت سے میں بھی اپنی حاضری درج کرنا چاہتا ہوں، تو جہاں سے ہمارے حسنین مصطفیٰ آبادی نے اپنی بات ختم کی، میں وہیں سے اپنی بات شروع کروں، وہ اس اعتبار سے کہ ہے لعاب دہن پیغمبر غذا شبیر کی، جیسا ہو مولود ویسا آب و دانہ چاہیے. مولا ہمایوں کے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ریگزار زندگی میں خون کیے شبنم ہے بہر. حضرت علامہ اقبال کے 2 شعر سے فائدہ اٹھایا میں نے. ملے پیاسے کو سمندر سے شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ کھیت سے داغاں کو گندم جب کبھی حاصل ہوا، خون اصغر بول اٹھا یہ ہے احسان حسین. ملاحظہ فرمائیے کہ ریگزار زندگی میں خاص طور سے سلیمان بھائی، بابر بھائی، حسنین بھائی، انوار بھائی اور جناب شوکت بھارتی صاحب، میں آپ کے اثر ٹائم کے تمام ناظرین کو اپنا جو مجھے کافی پسند ہے ملاحظہ فرمائیے کہ ریگزار زندگی میں خون کیے شبنم ہے بہر، تشنگی کے دہر میں لہر فیضان حسین. ریگزار زندگی میں شبنم نہیں، خون کیے شبنم. ریگزار زندگی میں خون کیے شبنم ہے بہر، تشنگی کے دہر میں اللہر فیضان حسین. اثر ٹائم کے ناظرین ملاحظہ پیش کرتا ہوں کہ ریگزار زندگی میں خون کیے شبنم ہے بہر، تشنگی کے دہر میں اللہر فیضان حسین. یہ مہو انجم سلامت اس لیے ہیں دوستو، یہ مہو انجم سلامت اس لیے ہے دوستو، ان کے دستے نور میں ہے اب بھی دامان حسین. یہ مہو انجم سلامت اس لیے ہے دوستو، ان کے دستے نور میں ہے اب بھی دامان حسین. اور جس کھیت سے داغاں کو میسر نہ ہو روٹی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. ملاحظہ ہمارے اس شعر سے متاثر ہو کر کے میں نے یہ شعر کہا کہ ریگزار زندگی میں خون کیے شبنم ہے بہر، تشنگی کے دہر میں اللہر فیضان حسین. یہ مہو انجم سلامت اس لیے ہے دوستو، ان کے دستے نور میں ہے اب بھی دامان حسین. اور کھیت سے دہقاں کو گندم جب کبھی حاصل ہوا، کھیت سے دہقاں کو گندم جب کبھی حاصل ہوا، خون اصغر بول اٹھا یہ ہے احسان حسین. جب کبھی حاصل ہوا، کھیت سے دہقاں کو گندم جب کبھی حاصل ہوا، خون اصغر بول اٹھا یہ ہے احسان حسین. میں انہی اشعار سے الہ آباد کی نمائندگی کرنے والی پوری دنیا میں مدح خوانی میں اور شاعری کی دنیا میں نمائندگی کرنے والی شخصیت جناب انوار عباس صاحب سے گزارش کرتا ہوں مؤدبانہ کہ تشریف لائیں اور امام علی مقام کی بارگاہ میں اپنے قیمتی اشعار سے اثر ٹائم کے ناظرین و سامعین کو ان کے دلوں کو منور فرمائیں. مائک پر جناب انوار عباس صاحب. کچھ شکریہ نائب صاحب. کچھ شعر ملاحظہ کر لیں. پہلا قضا یہ اس کے اندر ایک تحریک ہے، ملاحظہ کر لیں کہ کرب و بلا کی فکر کا عارف، کرب و بلا کی فکر کا عارف کیوں فکر انجام کرے. کرب و بلا کی فکر کا عارف کیوں فکر انجام کرے. گردن اپنا کام کرے گی، خنجر اپنا کام.
अरे वाह 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 کرب و بلا کی فکر کا عارف کیوں فکر انجام अरे वाह वाह کرے वाह 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 گردن اپنا کام کرے گی खंजर خنجر اپنا کام کرے ملاحظہ کریں گے کہ جس کو اپنی عمر میں فرض بیش بہا کا ہو احساس جس کو اپنی عمر میں فرض بیش بہا کا ہو احساس کیسے حیات دو روزہ میں وہ انسان آرام हाय کرے हाय 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 अरे वाह 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 फिर से सहमत होगी वाह 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 جس کو اپنی عمر میں فرض بیش بہا کا ہو احساس کیسے حیات دو روزہ میں وہ انسان آرام کرے ملاحظہ کریں گے کہ عظمت کعبہ بچی رتبہ حرام بچا काबा बची रुतबे राम बचा کہ عظمت کعبہ بچی رتبہ حرام بچا جوہر سلسلہ خلق حق انجام بچا جوہر سلسلہ خلق حق انجام بچا ارے کربلا میں دیا شبیر نے ہر عمر کا خون हाय 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 کہ کربلا میں دیا شبیر نے ہر عمر کا خون تب کہیں جا کے یہ مرتا ہوا اسلام بچا अरे वाह वाह फिर से सहमत होगी کربلا میں دیا شبیر نے ہر عمر کا خون تب کہیں جا کے یہ مرتا ہوا اسلام بچا اب ملاحظہ کریں گے اس کے کچھ مصرے جو ہے بہرحال ہندوستان بھر کے شعراء پڑھ رہے ہیں وہ اپنے اصلیت کے ساتھ بھی اسے سن لیجئے کہ طلوع کیا ہے غروب کیا ہے عروج کیا ہے زوال کیا ہے हाय हाय तू क्या है طلوع کیا ہے غروب کیا ہے عروج کیا ہے زوال کیا ہے ارے نگاہ عرفان و آگہی میں طلسم خواب و خیال کیا ہے نگاہ عرفان و آگہی میں طلسم خواب و خیال کیا ہے شعر ملاحظہ کریں گے کہ غرور ظالم سے کہہ رہا ہے وقار مظلوم کربلا کا غرور ظالم سے کہہ رہا ہے وقار مظلوم کربلا کا غرور ظالم سے کہہ رہا ہے وقار مظلوم کربلا کا ہماری گردن ہے خیریت سے تمہارے خنجر کا حال کیا ہے अरे वाह 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 फिर से सहमत होगी वाह غرور ظالم سے کہہ رہا ہے وقار مظلوم کربلا کا ہماری گردن ہے خیریت سے تمہارے خنجر کا حال کیا ہے वाह 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 غرور ظالم سے کہہ رہا ہے وقار مظلوم کربلا کا ہماری گردن ہے خیریت سے تمہارے خنجر کا حال کیا ہے یہ شعر ضرور ملاحظہ کر لیں گے یہ بڑا حقیقی شعر ہے کہ تمام وعدوں کی راہ حق میں حسین تکمیل کر چکے ہیں تمام باتوں کی راہ حق میں حسین تکمیل کر تمام وعدوں کی راہ حق میں حسین تکمیل کر چکے ہیں اب اپنے وعدوں کے دائرے میں ارادہ ذوالجلال کیا ہے تمام وعدوں کی راہ حق میں حسین تکمیل کر چکے ہیں اب اپنے وعدوں کے دائرے میں ارادہ ذوالجلال کیا ہے دو تین شعر اور یہ متفرق سن لیں اس کے بعد تین چار شعر اور پڑھ دوں گا کہ در شبیر پر پڑا ہوں میں ہائے 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 در شبیر پر پڑا ہوں میں
درے شبیر پر پڑا ہوں میں، ارے بس اسی واسطے بڑا. ہائے ہائے ہائے. ارے واہ 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 واہ. درے شبیر پر پڑا ہوں میں، بس اسی واسطے بڑا ہوں میں. بس اسی واسطے بڑا ہوں میں. اور صبر نے حوصلہ دیا ہے مجھے، صبر نے حوصلہ دیا ہے مجھے. صبر نے حوصلہ دیا ہے مجھے، ظلم کے سامنے کھڑا ہوں. ہائے ہائے ہائے. ارے واہ واہ انوار بھائی واہ واہ. ظلم کے سامنے کھڑا ہوں میں. شعر ملاحظہ کر لیں بھائی کہ تاج شاہی ہے میری ٹھوکر میں، تاج شاہی ہے میری ٹھوکر میں. تاج شاہی ہے میری ٹھوکر میں، اے شہ کی نالین میں جڑا ہوں میں. ہائے ہائے ہائے. ارے واہ واہ. تاج شاہی ہے، تاج شاہی ہے میری ٹھوکر میں، تاج شاہی ہے میری ٹھوکر میں. شہ کی نالین میں جڑا ہوں میں. پھر تو زحمت ہوگی بھائی، بہت بڑا شعر ہے. واہ. تاج شاہی ہے میری ٹھوکر میں، شہ کی نالین. شہ کی نالین میں جڑا ہوں میں. 3-4 شعر اور ملاحظہ کر لیں کہ درے مکتب کھلا ہے آپ پڑھ لے، کھلا ہے آپ پڑھ لے. واہ واہ واہ. درے مکتب کھلا ہے آپ پڑھ لے، ارے دین پڑھنا ہے کربلا. ارے واہ 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 واہ. ارے واہ 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 واہ. پھر تو زحمت درے مکتب کھلا ہے آپ پڑھ لے، دین پڑھنا ہے. دین پڑھنا ہے کربلا پڑھ لے. ارے آپ آ جائے گا سلیقہ عرض، ہائے ہائے ہائے. آپ آ جائے گا سلیقہ عرض، کسی معصوم کی دعا پڑھ ہائے لے. ہائے ہائے. ارے واہ 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 واہ. ارے واہ واہ واہ. آپ آ جائے گا سلیقہ واہ واہ عرض، واہ واہ واہ. کسی معصوم کی آپ آ جائے گا سلیقہ عرض، کسی معصوم کی دعا پڑھ لے. اور یہ شعر ملاحظہ کریں گے، کر تصور حسین کے رخ کا، کر تصور حسین کے رخ کا. کر تصور حسین کے رخ کا، اور آدمیت کا فلسفہ پڑھ لے. آدمیت کا فلسفہ پڑھ لے. یہ آخری شعر ملاحظہ پڑھ لے کر لیں کہ پڑھ چکے ہم کتاب عشق حسین، پڑھ چکے ہم کتاب عشق حسین. پڑھ چکے ہم کتاب عشق حسین، کوئی اس سے زیادہ کیا پڑھ لے. ہائے ہائے ہائے. ارے پھر سے زحمت. ارے بہت پڑھ چکے بھائی، بہت اچھی بات. واہ واہ واہ. پڑھ چکے ہم کتاب عشق حسین، اس سے زیادہ کیا پڑھیں؟ کوئی اس سے زیادہ کیا پڑھ لے. درے مکتب کھلا ہے آپ پڑھ لے، دین پڑھنا ہے کربلا پڑھ لے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. واہ 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 واہ. درے مکتب کھلا ہے آ پڑھ لے، دین پڑھنا ہے کربلا پڑھ لے. درے شبیر پر پڑا ہوں میں، بس اسی وجہ سے بڑھا ہوں میں، بس اسی واسطے پڑا ہوں میں. اور تاج شاہی ہے میری ٹھوکر میں، شہ کی نالین میں جڑا ہوں میں. بہترین اشعار پیش فرما رہے تھے جناب انوار عباس صاحب. حضرات، یہ بزم ان چاند ستاروں، بدعت کے چاند ستاروں کی لبھائے مقدس سے جو اشعار نکلے، وہ ناظرین اثر ٹائم کے ناظرین تک ضرور پہنچے ہوں گے. اب میں قاسم شبیر نصیر آبادی کے اس قیمتی شعر سے اثر ٹائم کے روح رواں جناب شوکر بھارتی صاحب کو آواز دوں گا
جو شکریہ کے کلمات ادا کریں گے۔ کربلا کے فکر کا عارف کیوں فکر انجام کرے، گردن اپنا کام کرے گی، خنجر اپنا کام کرے۔ اسی شعر سے میں جناب شوکت بھارتی صاحب کو آواز دیتا ہوں جو شکریہ کے کلمات سے آپ کو نوازے۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ کہ آپ اثر ٹائمز کو دیکھ رہے ہیں، اور میری یہ کوشش تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی یوم ولادت کے دن ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا جائے۔ جناب نایاب بلیاوی صاحب کا میں بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے میری اس نحیف سی آواز پر لبیک کہا، اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے اس اسٹوڈیو کے اندر جناب حسنین مصطفیٰ آبادی صاحب کو، جناب بابر ظہیر صاحب کو اور جناب انوار عباس صاحب کو مدعو کیا، اور آپ نے ان کے کلام سنے، اور کیا کہنا امام حسین علیہ السلام کا، جس کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے رسول کے، سوائے ان کے بابا مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے، اور سوائے خود خالق کائنات کے۔ ان کی تعریف کرنا ناممکن ہے۔ اور جس خواجہ غریب نواز کی قطع کو پڑھ کر جناب نایاب بلیاوی صاحب نے اس محفل کا آغاز کیا تھا، یقیناً خواجہ غریب نواز نے سرزمین ہندوستان پر ایک پیغام دیا تھا، اور وہ پیغام ہے کہ دین کو اگر کہیں پناہ مل سکتی ہے اور ملی ہے تو پھر وہ در حسین ہے، اس کو پہچانو۔ میں نے جب خواجہ غریب نواز کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز کے بعد ایک مناجات پڑھتے تھے، اور وہ مناجات آپ اگر گوگل پر جا کر ٹائپ کریں خواجہ غریب نواز کی مناجات تو آپ کو مل جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے سب سے پہلے ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیا ہے، پھر مولائے کائنات کا، اور پھر انہوں نے خاتون جنت کا وسیلہ دیا اور کہا کہ ان کی آہو زاری کا واسطہ، اور اس کے بعد انہوں نے اس ایک لفظ سے انہوں نے پوری کیفیت اس وقت کی تاریخ کی رقم کر دی۔ ان کی مناجات کے اندر ان کی آہو زاری کا واسطہ، نالو بکا کا واسطہ، اور اس کے بعد انہوں نے پھر امام حسن امام حسین سے ہوتے ہوئے آخری امام مہدی علیہ السلام تک کا واسطہ دیا۔ اے خواجہ کے چاہنے والوں، اے خواجہ کے ماننے والوں، صرف ان کے آستانے پر لگی ہوئی اس ربائی دین است حسین، دی پناہ است حسین کو ہی مت پڑھو، بلکہ ان کی مناجات دیکھو کہ خواجہ غریب نواز کن لوگوں کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں خود دعا کرتے تھے۔ تم ان کے آستانے پر جاتے ہو مانگنے کے لیے، وہ خواجہ غریب نواز کس کو وسیلہ بناتے تھے؟ افسوس یہ ہے کہ جب نہ دیوبند تھا، نہ ندوہ، نہ بریلی، یہاں ہندوستان کے اندر کوئی ادارہ نہیں تھا، اس وقت حسینیت کو یہ پیغام کو کونے کونے تک پہنچانے کا کام کسی اور نے نہیں، علی اور حسین کو پہنچانے کا کام خواجہ غریب نواز نے کیا۔ افسوس یہ ہے کہ ان کے آستانے سے مرید ہوئے، ان کی وجہ سے دارِ اسلام میں داخل ہوئے، ورنہ وہ کون تھے سب کو پتہ ہے۔ لیکن اس حسینیت کے مشن کو کس طرح سے یہ کچل رہے ہیں، کس طرح سے یہ روک رہے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ یہ جتنے ادارے کھلے ہیں، انہوں نے امام حسین کے مشن کو فروغ دینے کے بجائے امام حسین کے مشن کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جب یزید امام حسین کو ختم نہیں کر سکا تو دنیا کی کوئی طاقت امام حسین علیہ السلام کو کہ مشن کو ختم نہیں کر سکتی۔ آج پوری دنیا نے دیکھا یہ ایک حسینی مشن تھا
جس میں مظلوم کی مدد سکھایا گیا. آپ دیکھیں کہ 57 ملک کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور امام حسین سے وابستگی رکھنے والے کہاں کھڑے ہوئے ہیں. دنیا کی سپر پاورز کے آگے کون سر جھکا رہے ہیں اور دنیا کی سپر پاور کو کس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہیں. اور یہ تمام فلسطین کے مجاہدین ہوں یا کوئی دنیا کا مظلوم ہو، ان کو اگر درس ملا ہے ظالم طاقتوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہونے کا، تو وہ وہی درس ہے جو کربلا کے میدان سے امام حسین علیہ السلام نے دیا. اور کیا کہنا امام حسین علیہ السلام کا، جب ان کی گردن پر خنجر چلنے لگا تو انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. ناظرین، بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کا اپنا چینل ہے. یہاں سے ہم کوشش کریں گے کہ اہل بیت کے مشن کو، سچائی کے مشن کو، حق کے مشن کو آگے بڑھائیں اور عقل کی، قرآن کی، حدیث کی روشنی میں اپنی باتوں کو پہنچائیں، اور تاکہ دنیا کے تمام انسانوں کو یہ پتہ چلے کہ حسین ہم سب کے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کیا کہا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. ہمیں انسانوں کو بیدار کرنا ہوگا، اور اسی بیداری کے سلسلے میں اثر ٹائمز نے یہ چھوٹی سی محفل یہاں کے اوپر رکھی تھی. میں آپ تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب سلیمان صاحب، جناب بابر ظہیر صاحب، جناب حسنین مصطفیٰ آبادی صاحب، جناب انوار عباس صاحب اور جناب نایاب بلیاوی صاحب، کہ آپ سب لوگ آئے. اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے جن لوگوں نے دین کی راہ میں، انسانیت کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کے پیغام کو اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے رہیں. اور آپ سب سے امید ہے کہ آپ اس میں ہمارا تعاون کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اگر آپ کا دل چاہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. بہت بہت شکریہ.